اچھا، ارسلان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ارسلان بھائی نے یہ اسٹارٹ اپ لیا اور بڑا ہی اچھا ان کا انیشیٹو تھا. یہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اس ٹائم فرسٹ ایئر میں پڑھ رہے ہیں، اور فرسٹ ایئر میں پڑھنے کے باوجود انہوں نے خود بذات خود اس بزنس کو اسٹارٹ کیا ہے. تھوڑی سی یہ اسٹوری اپنے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے کہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا ویلکم کرتے ہیں VC کے اوپر. آپ نے اپنی اسٹوری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں تاکہ جو دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو موٹیویشن ملے. آپ اتنی کم ایج میں 20 سال عمر ہے آپ کی اور اتنا اچھا اسٹارٹ اپ چلا رہے ہیں، تو لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ سر یہ صرف نا سکلز کی بات ہے. جو آپ کرنا چاہتے ہو نا بالکل ایسے ہی ہے. جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فل ساتھ دیتے ہیں. مطلب جو انسان دل سے سوچتا ہے نا یار یہ میں نے کرنا ہے، وہ کر گزرتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کیپیٹل یا ہمارا سرمایہ جو ہے وہ ہم کہاں سے لیں، کوئی 10 لاکھ یا لوگوں کے پاس پاکستان میں تو تقریباً ایسا ہوا ہے کہ کسی کے پاس کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے، لیکن امیر ہے تو وہ امیر سے امیر ہوتا جا. ایسے ہی شوق تھا، بچپن سے ہی شوق تھا بھائی اپنا بزنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو گارمنٹس کا بھی مجھے شوق تھا بھائی. مجھے ایسے سمجھ لیں کہ مجھے سٹارٹ سے ہی شوق ہے کہ بھائی کپڑے وغیرہ جیسے گرلز کو ہوتا ہے آپ یوں کہہ لیں. ٹھیک ہے. مطلب یوں کہ مجھے شوق تھا کافی نا کپڑوں کا. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے نا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیے. تو میں نے اسی کو بزنس میں کنورٹ کیا. تو میں نے ابا جان سے بات کی کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے اچھا لگا بھائی آپ ابھی سے کہتے ہو کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح میں نے ایکسپیرینس لیا. 2 منتھ میرا ایکسپیرینس ہے. تو ایکسپیرینس لینے کے بعد میں نے شاپ ڈھونڈی، خود شاپ ڈھونڈی. میں نے صحیح شاپ ڈھونڈ کے میں نے لوکیشن ابا جان کو بتائی، شاپ دکھائی، اپنے بڑوں کو وزٹ کروا کے سب کو پسند آیا. تو اس کے بعد رینٹ ہم نے طے کیا. رینٹ طے کر کے ایسے ہی رینٹ ہوتا ہے، رینٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایڈوانس ہوتا ہے. جی بالکل. پگڑی بھی کہتے ہیں اس کو. تو ایڈوانس وغیرہ وہ سب دے کے اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اب سارا ورکنگ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہم یہ ساری مال کہاں سے لیں گے، کیسے شروع کریں گے. تو یہ آپ کو ہرڈلس کیا ہے اس میں تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں تاکہ جو لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ لگ سکے کہ یار یہ مسائل آتے ہیں اور ان کو ایسے دور کیا جا سکتا ہے. سر ایسے میرے ساتھ بھی ہوا کیونکہ میں 2 منتھس کام کر رہا تھا نا. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ میں چیز کہاں سے لا رہا ہوں، کتنے کی سیل کر رہا ہوں، مجھے کیا پروفٹ مارجن آ رہا ہے. تو میں جب کام کرتا تھا تو میں خود ہی ان چیزوں کو نوٹ کرتا تھا کہ بھئی خود پتہ کرتا تھا کہ چیز کتنے کی آئی ہے اور کتنے کی سیل ہو رہی ہے، اس میں پروفٹ مارجن کیا آ رہا ہے. اس بات کا تو سب کو ہی پتہ تقریباً گارمنٹس میں پروفٹ مارجن اچھا، لیکن بٹ اب اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ گارمنٹس میں بھی نارمل ہے. یہ ہے کہ بہت لو نہیں ہے کہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. کام اچھا صاف ستھرا کام ہے. آپ کو شروع میں جب پرچیزنگ کرنی تھی تو سب سے پہلے آپ کو کہاں سے آئیڈیا ملا کہ یار مجھے کہاں سے پرچیز کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم شروع سے ہی سنتا آیا ہوں. میں تو اس کام میں میرے کزن تھے وہ بھی کرتے تھے، مطلب کہ وہ خود سلوا کے نا آرٹیکلس وغیرہ وہ آن لائن سیل کرتے تھے. تو مجھے یہاں سے ایڈ ہوا. پھر لاہور انارکلی میں آپ جائیں، انارکلی جو نیو ہے اولڈ ہے ادھر یہ ایسے کریم بلاک وغیرہ. یہاں سے فیصل آباد تو ہمارا بہت اچھا میکنگ کرتا ہے اور ہمارے پاکستان سے باہر جاتا ہے. جتنا آرٹیکل ہمارے پاس جینس کا خاص طور پاکستان میں بنتا ہے وہ پوری دنیا میں کہہ لیں کہ کہیں نہیں بنتا. تو میں جب لاہور گیا فرسٹ ٹائم تو مجھے مارکیٹ کا پتہ نہیں تھا. آئیڈیا تھا ایک کہ نا انارکلی سے مل جاتا ہے آرٹیکل. تو میں جب لینے گیا تو مشہور ہے کہ لاہوری کا بھی راستہ سیدھا نہیں بتاتے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. خیر میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو اچھا ہوا الحمدللہ. لیکن میں جب گیا تو میں نے ایک سے پوچھا تو اس نے کہا رائٹ چلے جاؤ. رائٹ گئے تو رائٹ والے سے پوچھا، وہ کہتا لیفٹ چلے جاؤ. لیفٹ گئے تو یہ ہے کہ لاہوری ان کو گھماتے ہی رہے پوری انارکلی کے اندر اور ان کو ایکچوئل جگہ پتہ نہیں لگی. تو پھر آپ نے کیسے فائنڈ آؤٹ کرا اور انیشیل میں آپ کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ کتنے کی تھی؟ سر فرسٹ میری تقریباً ہوئی تھی 8 لاکھ کی. 8 لاکھ کی آپ نے انویسٹمنٹ کی؟ ہاں جی. تو مجھے راستہ ایسے پتہ چلا کہ ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا آپ نا بالکل اسٹریٹ چلے جائیں. تو آپ نے راستہ کسی سے نہیں پوچھنا. تو مجھے کچھ آئیڈیاز تھے کہ وہاں نا بھائی لوکیشن ہے ٹاورز وغیرہ یا جو بلڈنگز ہیں تو مجھے ان کا نا آئیڈیا تھا. میں انہی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا. لوکیشن میں نے بھائی گوگل پہ تو دیکھ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ مین پوائنٹ پہ جو ہے پھر بندہ پوچھ لیتا ہے، عادت ہوتی ہے. ہم تو ملتان میں
یہ ہے کہ راستہ کبھی ہم نے غلط نہیں بتایا, کیونکہ راستہ سیدھا بتانا بھی ایک ثواب کا کام ہے. بالکل ایسے ہے جی, ہمیں لوگ مس گائیڈ کر دیتے ہیں, لیکن یہ چیز بڑی اچھی ہے کہ بزرگ جو ہمارے وہ ہیں وہ ہمیں صحیح گائیڈ کرتے ہیں, چاہے وہ ملتان کے ہیں لاہور کے ہیں. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ نے جب اس کو اسٹارٹ کیا اس کے بعد بھی کچھ ہرڈلز آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ میرا اسٹارٹ تھا, جب میں نے اسٹارٹ لیا تو میں 19 ایئرس کا تھا, تو اس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ جب میں نے گھر سے 15 لاکھ اٹھائے ابا جان سے, کیونکہ ایک میرے دل میں ہے نا کہ انہوں نے ایک محنت سے کمایا, تو میں نے ان کو ضائع نہیں کرنا. صحیح. تو اسٹارٹ تھا میرا, تو ایسے ہی بس میں جب فرسٹ ٹائم گیا پرچیز پہ تو مجھے انکل نے راستہ بتایا. خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے تقریباً میں چلتے ہوئے بھی تھک گیا تھا, کیونکہ گاڑی نہیں جا سکتی, رش ہوتا کافی. تو اس وجہ سے میں خیر وہاں پہنچ گیا. تو پہلے میں نے آرٹیکلس دیکھے, لیکن ہر بندہ دیکھا جائے تو لاہوری بھی اسی کام میں ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بچہ نیا یا پرانا ہے کام کرنے والا, خود ہی مائنڈ لڑانا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ نیا بندہ تو چونا لگا لو, ایسے ہی ایسے ہی ہے. تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کانشیس رہنا پڑتا ہے, ورنہ بھیا آپ کو چونا لگ سکتا ہے. آپ کو بڑی احتیاط سے پرچیزنگ کرنی پڑتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا آرٹیکل ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے, جو ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے وہ فوراً سیل ہو جاتا ہے. اگر ہم کچھ اور لے کے آئیں گے تو وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں سے ملتان سے ایک بندہ نیا کام شروع کر رہا ہے, اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹرینڈنگ آئٹم ہے؟ سر اس کو یوں آئیڈیا ہوگا کہ لوگوں کو دیکھے ساتھ والے, آج کل ہمارے ملتان میں کیا ٹرینڈ جا رہا ہے, سب سے زیادہ کیا پہنا جا رہا ہے, کیا نہیں پہنا جا رہا, مطلب اس کو تھوڑے سے آؤٹ لیٹس پہ وزٹ کر کے اندازہ لینا پڑے گا کہ کون کون سے آئٹم چلتے ہیں. ایسے ہی ہے وہ. اب اس کا یہ ہے کہ ہمیں نا مالز پہ یا ساتھ والی شاپس ہو گئی, تھوڑا سا کہیں اور کسی بھی مارکیٹ میں جا کے ہمیں آئیڈیا لینا پڑتا ہے بھائی ان کے پاس آرٹیکل کون سا پڑا ہے, کیسا پڑا ہے, اور کون سا ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے. اب آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ ایک سال گزر گیا. الحمدللہ بہت اچھا. پہلے سے بہت سیٹسفائڈ ہیں, والد صاحب بھی آپ کے بہت سیٹسفائڈ ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. ویسے اندازاً اگر بتانا چاہیں گے آڈینس کو کتنا ارن کر لیتے ہیں مہینے کا؟ دیکھیں ایک ایسٹیمیٹ بتا دیں تاکہ وہ آڈینس کو موٹیویشن مل جائے. وہ بالکل ایسی ہے. دیکھیں رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, جب ہم محنت کرنے نکلتے ہیں نا, تو اس میں بزنس میں سب سے اچھا جو ہے نا, میں کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا جب میں صبح نکلتا ہوں تو مجھے آج کیا ملے گا, کیا میں کھو جاؤں گا. جی. اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے جب ہم دعا کر کے, گھر سے دعا کر کے, میری الحمدللہ عادت ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, یا اللہ میں رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں تو مجھے رزق دینا, اور حلال دینا. تھوڑا ہو حلال ہو لیکن اس میں برکت ہے, بہت برکت ہے. پھر اس میں بزنس میں یہ فائدہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا آج ہمیں کتنا پروفٹ ہونے والا ہے, اور جب پروفٹ اچھا آتا ہے تو دل خوشی اور زیادہ ہوتی ہے. ویسے منتھلی آئیڈیا ہے کہ اگر ایکسپینسز سارے ہم نکالیں, رینٹ ہے, بجلی کا بل ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ایزیلی ہم منتھلی جو ہے نا گزار سکتے ہیں. فی الحال ایک جاب والے سے بہتر ہی. ہاں جی الحمدللہ اس سے بہت بہتر ہے. میں گائیڈ کروں گا آپ کو کہ آپ نیو جنریشن جتنی بھی ہے ہماری, ہم بزنس کی طرف آئیں, ہم نہ جاب کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے جی, ان کا ABC چینل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے بہت اچھی گائیڈنس آپ کو پرووائڈ کی. 20 سال کے یہ نوجوان ہیں جو ابھی مطلب صرف ٹین ایج کو انہوں نے کراس کیا ہے, اور اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. بس ایک اچھی موٹیویشن چاہیے آپ کو, تھوڑا سا ایکسپیرینس, جیسے انہوں نے 2 منتھ کا ایکسپیرینس لیا, اور تھوڑی سی آپ کو اپنے پیرنٹس کو جو ہے اس طرف راغب کرنا ہے کہ یار ہم اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سپورٹ کریں گے اور آپ بھی ایک اچھا بزنس رن کر سکتے ہیں. ABC سے اجازت چاہوں گا, بھائی کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.